السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. نئے عدالتی سال یعنی نیو جوڈیشل ایئر کا آغاز ہو چکا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے نئے عدالتی سال کے موقع کے اوپر جوڈیشل کانفرنس سے خطاب بھی کیا. انہوں نے اس خطاب میں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اٹھائے گئے جو 6 سوالات تھے کہ پبلکلی جواب دیا جائے، ان پہ کیا کیا جوابات دیے اس پہ بات کریں گے. دوسرا ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ 4 ججز جو ہیں وہ منظر عام سے ہٹے کیوں رہے، منظر عام پہ کیوں نہیں آئے، میڈیا انٹریکشن کیوں نہیں کیا. ان 4 ججز میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور بالخصوص جسٹس اطہر من اللہ صاحب شامل ہیں. وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ میں احتساب کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات کو پبلکلی آج چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے ڈسکس کیا ہے. اس کے اوپر بھی اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے. تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یہ اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. آج صبح 9:30 بجے نئے عدالتی سال کی تقریب کا آغاز جو ہے وہ سپریم کورٹ آڈیٹوریم ہال میں اس کا انعقاد کیا گیا. تقریب کا آغاز قرآن پاک کی آیات سے ہوا، پھر اس کے بعد قومی ترانہ بجایا گیا. قومی ترانے کے بعد جو ہے اس کے نشر ہونے کے بعد اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان، پھر اس کے بعد صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میاں رؤف عطا، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، انہوں نے ایڈریس کیا. اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے اپنے خطاب میں یہ بات کہی تھی کہ جو کیسز ہیں ان کی تعداد میں کمی آئی ہے. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میاں رؤف عطا نے اپنے جو خطاب ہے اس میں انہوں نے بلوچستان میں جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بات کی، عدالتی فیسوں میں اضافے کو واپس لینے کی بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کے اوپر بھی اس بات کا اظہار بھی کیا کہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، بالخصوص جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، ماورائے عدالت جو قتل ہونے کے بڑے صوبے میں کچھ واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ تشویشناک ہے. انہوں نے پنجاب کا نام تو نہیں لیا، لیکن ہم جانتے ہیں سی ٹی ڈی کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ آج کل میڈیا میں، اخبارات میں اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے. اچھا، اب آتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کے خطاب کے اوپر. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے خطاب میں یہاں پہ ریفارمز کی بات کی، کچھ باتیں کہیں کہ جیسے جو پینڈنگ کیسز ہیں ان میں کمی کے حوالے سے انہوں نے بالخصوص بات کی. اچھا، یہاں پہ یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس معاملے پہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے اپنے خط میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جو ججز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اس کے باوجود پینڈنگ کیسز کی تعداد کم کیوں نہیں کی جا رہی. تو اس کی بنیادی وجہ جناب یہ ہے کہ جو انتظامی طور کے اوپر جو ہے وہ ججز کو کنٹرول کرنا تھا. اس کا پھر جواب چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے اس خطاب میں دیا ہے. انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ ججز کی تعداد میں اضافہ ہونے کے باوجود زیر التوا مقدمات میں کمی کیوں نہیں ہوئی. گزشتہ سال 42,666 مقدمات کا اندراج ہوا. اس سال 77,433 مقدمات کا اندراج ہوا، یعنی تقریباً 30,000 سے زائد کیسز اس دفعہ زیادہ سپریم کورٹ میں فائل ہوئے. پھر اس پہ جو ایڈجرمنٹس ہیں اس کی بھی مثال پھر چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے دی. انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال 22,425 التوا کی درخواستیں وکلاء کی طرف سے دی گئی تھی. اس دفعہ وکلاء کی طرف سے 56,449 ایڈجرمنٹس اپلیکیشن جو ہیں وہ فائل کی گئی ہیں. تو ایک جو بڑا اسٹیک ہولڈر عدالتی نظام کے ساتھ جڑا ہوا بار ہے، تو ایک طرح سے بار کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ ایڈجرمنٹس کی تعداد میں بھی جو ہے وہ اس دفعہ اضافہ ہوا ہے. پھر مزید بات کرتے ہوئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا جی کہ نئے عدالتی سال کی اس تقریب کا آغاز 1970 کی دہائی سے ہوا. 2004 میں اس تقریب کو باقاعدہ سے منایا جانا شروع ہوا. یہ موقع ہوتا ہے کہ عدلیہ میں جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر نگاہ ڈالی جائے. عہدہ سنبھالنے کے بعد عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت کو محسوس کیا. 5 بنیادوں پر اصلاحات شروع کی: ڈیجیٹلی کیس فائلنگ سسٹم، ای سروسز کا قیام، نظام عدل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال، یہ سب کچھ. اور ہم
اس کے لیے ابھی فوری طور کے اوپر تیار نہیں. اعلان کر رہا ہوں کہ ہم نے اندرونی آڈٹ بھی کروایا ہے اور ججز پر چھٹیوں میں کہیں جانے پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے. یعنی یہ بھی انہوں نے واضح کیا جی کہ جو کالج کے پابندیاں لگا دی ہیں تو چیف جسٹس چاہیے آفیسر صاحب نے کہا جی کہ جو 1 مہینے کی جو چھٹی ہے وہ اس میں آپ کو کہیں پہ بھی کوئی جانے پہ پابندی نہیں ہے. ججز پر چھٹیوں میں کہیں جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے. عدالتی کام کے دوران چھٹیوں کے لیے باضابطہ ایک ضابطہ بنایا ہے. ریڈ زون میں ہوتے ہوئے ججز کو زیادہ پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے. اسلام آباد یا ریڈ زون سے باہر یا کسی خطرے کے پیش نظر اضافی سیکیورٹی مہیا کی جائے گی. تمام ججز کی سیکیورٹی سے متعلق ضابطے پر اتفاق کیا ہے. ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہر کوئی بات کرتا ہے. 61,000 فائلیں ڈیجیٹلی اسکین ہوں گی. پروجیکٹ 6 ماہ میں مکمل ہوگا. کیسز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مقرر کیا جائے گا. ڈیجیٹل اسکیننگ پروجیکٹ کامیاب ہونے پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال شروع ہوگا. سپریم کورٹ سب کی ہے. فیسیلیٹیشن سینٹر میں تمام انفارمیشن جو ہے وہ دی جائے گی. فیسیلیٹیشن سینٹر 1 اکتوبر سے مکمل طور پر کام کرے گا. ٹیکنالوجی کے ذریعے انصاف کی فراہمی کو مؤثر بنانا ہے. مقدمات کو جلد نمٹانا ترجیحات میں شامل ہے. قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا. رولز کو ایک دن میں نہیں بنایا جا سکتا. پرپوزلز کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں گی. کمیٹی جو تجویز دے گی اس کے مطابق آگے بڑھیں گے. کیس جلد مقرر کرنے کے لیے درخواست سال بھر چیف جسٹس کے کمرے میں پڑی رہتی تھی. میرے ساتھ سیکیورٹی کی 9 گاڑیاں ہوتی تھیں. میں نے کہا کہ ریڈ زون میں عدالت اور رہائش ہے, اتنی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. اپنی سیکیورٹی کی گاڑیاں کم کر کے صرف 2 رکھی ہیں. سپریم کورٹ رولز میں ججز کی چھٹیوں کا معاملہ واضح کیا ہے. عدالتی تعطیلات کے دوران کسی جج کو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے. عام تعطیلات کے علاوہ چھٹی کے لیے طریقہ کار طے کرنا جو ہے یہ لازم ہے. یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہ چیف جسٹس چاہیے آفیسر صاحب نے مزید کہا جو سائل وکیل کرنے کی استطاعت نہیں رکھے گا اسے مفت وکیل دیا جائے گا. اور یہ مفت وکیل ہے یہ مجسٹریٹ لیول سے لے کر سپریم کورٹ تک جو ہے وہ ہوگا. سپریم جوڈیشل کونسل پہ ججز کے احتساب پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ججز کے خلاف 64 شکایات کا فیصلہ ہو چکا ہے. 72 شکایات رائے کے لیے ممبرز کو بھیجی گئی ہیں. باقی 65 رہ گئی ہیں. اس ماہ کے آخر تک سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہوگی. باقی 65 کیسز میں جو ججز دیے گئے ہیں اس معاملے پر اس ماہ کے آخر میں جو ہے وہ اجلاس ہوگا. اور یہ بات کہی گئی ہے کہ جن ججز کے خلاف کمپلینٹس ہیں ان کو یہ اختیار دے دیا ہے وہ خود چاہیں تو اپنے نام پبلک کر سکتے ہیں. ہم نہیں کریں گے. ججز کے بارے میں عام بات کی جاتی ہے کہ 3 مہینے یا 3.5 مہینے ججز چھٹیاں کرتے ہیں. 3 ماہ کا دورانیہ ہے لیکن ایک جج صرف 1 ماہ کی ہی چھٹی کرتا ہے. دوپہر کے بعد بھی ہم سماعتیں کرنے کو تیار ہیں. تو یہ وہ بات کہی. اور پھر اس کے بعد ایک اہم معاملہ تھا جو جیسے منصور علی شاہ صاحب کے خط میں اس کے اوپر بات کی گئی تھی کہ یہ رولز جو ہیں یہ آپ نے فل کورٹ کے ذریعے کیوں منظور نہیں کروائے. اور اس کے اوپر جو انفراسٹرکچر کی توسیع ہے یا منصوبے ہیں جہاں پہ یہ معاملہ ہے وہیں پہ یہ بات بھی اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے قیام اور یہ ساری چیزوں کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس جاہیہ فضلی صاحب نے کہا کہ ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی خصوصاً مصنوعی ذہانت یعنی AI کے دور میں عدالت کو روایتی طریقہ کار سے ڈیجیٹل نظام کی طرف منتقل ہونا ناگزیر بناتی ہے. اگرچہ عبوری اقدامات کیے گئے تھے لیکن ان کے پیچھے کوئی واضح قانونی قواعد موجود نہیں تھی. اس لیے بہت سے موجودہ قانونی ضابطے عدالتی آئینی اور قانونی پیش رفت کے باعث غیر مؤثر ہو چکے تھے. اس مسئلے کے حل کے لیے 30 اکتوبر 2024 کو ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل کی گئی جس کی سربراہی جسٹس شاہد وحید کر رہے تھے جبکہ جسٹس عرفان ساجد خان, جسٹس نعیم اختر افغان, جسٹس عقیل عباسی اس کے رکن تھے. کمیٹی نے ججز پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے تجاویز طلب کی. تمام تجاویز کا بغور جائزہ لینا اور طویل غور و خوض کے بعد کمیٹی نے ڈرافٹ قواعد تیار کیے جو 19 مارچ 2025 کو پیش کیے گئے. یہ ڈرافٹ 17 اپریل سن 2025 کو فل کورٹ کے سامنے رکھا گیا جہاں مزید تجاویز طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یہ سپریم کورٹ رول 2025 کے حوالے سے جیسے منصور علی شاہ صاحب نے خط میں لکھا ہے کہ جی یہ فل کورٹ میں یہ معاملہ نہیں لے کے جایا گیا تو اس کا جواب چیف جسٹس آف پاکستان جاہیہ فضلی صاحب یہ دے رہے ہیں کہ یہ ڈرافٹ 17 اپریل 2025 کو فل کورٹ کے سامنے رکھا گیا جہاں مزید تجاویز طلب کرنے کا فیصلہ ہوا. 2 دیگر ججز اور میں نے اپنی تجاویز جمع کروائیں جن پر غور کرنے کے بعد کمیٹی نے قواعد کا حتمی مسودہ تیار کیا. فل کورٹ کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ رول 2025 کو سرکولیشن کے ذریعے منظور کروایا گیا. 6 اگست 2025 کو نوٹیفائی کیا گیا اور 9 اگست 2025 کو شائع ہوا. عمل درآمد میں ممکنہ مشکلات کے ازالے کے لیے ججز کی ایک خصوصی کمیٹی تشکیل کی اور موصول ہونے والی تجاویز پر آج فل کورٹ کے سامنے معاملہ رکھا جائے گا. یہ نئے قواعد دائرہ کار فائلنگ اور سماعت کے طریقہ کار کو آسان بناتے ہیں اور مقدمات کے تیز تر
فیصلے کو یقینی بنانے کا معاملہ واضح کرتے ہیں۔ ایس او پیز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان قواعد کے ساتھ متعدد نئی ایس او پیز متعارف کروائیں تاکہ انتظامی معاملات میں متعلقہ اتھارٹی کے صوابدیدی اختیارات کو منظم کیا جا سکے، جس میں مقدمات کی فوری سماعت اور غیر معمولی ترجیح فکسیشن کے لیے پالیسی، ریسٹ ہاؤسز اور سرکاری گاڑیوں کے استعمال کے لیے ریویو، پرنسپلز، ججز کے پروٹوکول اور سہولت کے لیے ایس او پیز، عدالتی فیصلے اپلوڈ کرنے کی پالیسی، موزد ججز کو رخصت کرنے کے قواعد، تعلیمی وفود کے دوروں کا فریم ورک۔ یہ تمام قواعد، پالیسیز اور رہنما اصول عدالت کے انتظامی عمل کو مزید شفاف، منظم اور منصفانہ بنانے کے لیے مرتب کیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی تعاون اور وسائل کے استعمال کے اوپر کہا گیا ہے کہ ہماری وسیع تر عدالتی اصلاحات کے ویژن کا حصہ ہونے کے ناطے یہ بات تسلیم کرنا ضروری ہے کہ عدالتی اداروں کی مضبوطی تنہائی میں ممکن نہیں۔ موجودہ دور میں دنیا کے دیگر عدالتی نظاموں کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی جو ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے۔ اس تناظر میں چین کی سپریم پیپلز کورٹ کے ساتھ ایک ایم او یو دستخط کے لیے تیار ہے، جبکہ ترکیہ کی آئینی عدالت کے ساتھ ایم او یو کا مسودہ زیر غور ہے۔ سپریم کورٹ کا رابطہ بنگلہ دیش، ایران، آذربائیجان اور ڈنمارک کی سپریم کورٹس کے ساتھ بھی قائم ہے، جبکہ سعودی عرب کی مسلم ورلڈ لیگ کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینے کی کوششیں جو ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یعنی لمس اور غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی GIKI سمیت صف اول کی جامعات کے ساتھ مفاہمتی یادداشت یعنی ایم او یوز دستخط کیے ہیں تاکہ تکنیکی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ شراکت داریاں ہمارے عدالتی نظام میں عالمی معیارات پر مبنی بہترین طریقہ کار متعارف کروانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اس کے علاوہ متعلقہ اداروں کی فعالیت میں اضافہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران اکیڈمی نے 70 تربیتی پروگرامز منعقد کیے، جن میں سے 12,485 شرکاء مستفید ہوئے۔ انصاف کے نظام میں بار وکلاء کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک آن لائن کمیونٹی بھی قائم کی ہے جو ملک بھر کی 182 بار ایسوسیشنز کو اس تربیتی پلیٹ فارم سے منسلک کرتی ہے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے حوالے سے بات کی گئی اور اس پہ یہ کہا گیا جی کہ جو اب ہمارے پاس بجٹ ہے وہ 3.4 ارب کا ہے۔ تمام جوڈیشری جو لوئر جوڈیشری ہے اس کی سولرائزیشن کی جائے گی، صاف پانی کا بندوبست، ای لائبریری کا قیام، اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد لاپتہ افراد کے معاملے پہ خصوصی توجہ دی گئی۔ ایک ایسا میکانزم واضح کیا جا رہا ہے جس کے تحت حراست میں لیے گئے افراد کو 24 گھنٹوں کے اندر کورٹ میں پیش کیا جا سکے۔ ججز کی عزت نفس کو تحفظ دینے کے لیے ہائی کورٹس کی جانب سے ایس او پیز مرتب کیے گئے ہیں تاکہ عدالتی افسران کو بیرونی دباؤ سے محفوظ رکھا جائے۔ ماڈل سول اور فوجداری عدالتیں مقررہ وقت میں مقدمات نپٹانے کے لیے فعال رہیں، جبکہ صوبوں اور میٹروپولیٹن فیملی کورٹس میں مصالحتی سہولت کو توسیع دی گئی ہے۔ جو پری ٹرائل میڈیشن ہے اس کو لازمی قرار دینے کے لیے قانون سازی کی سفارش کی ہے۔ 13 اقسام کے دیوانی مقدمات کے لیے وقت کی حد مقرر کی جو اب مرکزی جوڈیشل ڈیش بورڈ کے ذریعے اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ مصنوعی ذہانت کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کے لیے ایک چارٹ تیار کیا ہے تاکہ ٹیکنالوجی عدالتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے معاون ہو لیکن انسانی صوابدید کو متاثر نہ کرے۔ انصاف تک رسائی بہتر بنانے، انفراسٹرکچر اور قانونی سہولت کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ رسائی برائے انصاف ڈیولپمنٹ فنڈز کے تحت 2 ارب گرانٹ ہے، 1.4 ارب پہلے تھی تو یہ اب ٹوٹل 3.4 جو ہے اس کو اب وسعت دی جا رہی ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ اب ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے جو میں نے بات کی یہ وہ ساری بات کی تھی۔ اچھا اب چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ فریدی صاحب کی جو گفتگو تھی، جو خطاب تقریب تھی وہ ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد فیسیلیٹیشن سینٹر کے افتتاح کا معاملہ تھا۔ ججز جب ہال سے باہر نکلنا شروع ہوئے اس وقت 4 ججز کم از کم ہم نے وہ دیکھے جو اس پورے عمل میں شریک نہیں ہوئے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک صاحب۔ پھر اس کے بعد جب فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح ہوا پھر اس کے بعد چائے کا اہتمام کیا گیا تھا، وہاں پہ بھی جو لوگ جو ججز تھے وکلاء موجود تھے، لیکن وہاں پہ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 4 ججز جو ہیں یہ بھی اس پورے عمل میں شریک نہیں ہوئے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک عجیب سی بات ہمیں بہرحال ضرور لگی کہ عام طور کے اوپر تو یہ ججز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، یا ایک تو یہ ہونا کہ ججز سرے سے موجود ہی نہ ہوں، دستیاب بھی نہ ہوں، تو یہ بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن
وہ ججز جو ایونٹ میں موجود تھے اور پھر اس کے بعد فیسیلیٹیشن سینٹر میں بھی وہاں پہ بھی جو کہ میڈیا تھا انٹریکشن کے لیے نہیں آئے. پھر اس کے بعد جو بعد میں جو چائے کا انتظام کیا گیا وہاں پہ جو سینئر وکلاء موجود تھے وہاں پہ بھی کم از کم یہ 4 ججز جو ہیں وہ نہیں دیکھے گئے. کیا بائک آؤٹ کیا انہوں نے میڈیا کا یا پتہ نہیں کیا اس کے اوپر ان کا نقطۂ نظر تھا یا پہلے سے ہی کوئی بات طے شدہ تھی کہ ہم نے نہیں آنا. یہ بہرحال وہی بہتر اس معاملے کے اوپر بتا سکتے ہیں. وہیں پہ دوسرا جو اہم معاملہ ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ایک خبر گزشتہ روز قیوم صدیقی صاحب جو ہمارے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں انہوں نے چھٹی کے حوالے سے یہ دی ہے جی کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب کو ییل یونیورسٹی جانا تھا انہوں نے درخواست دی چیف جسٹس آف پاکستان کو. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا جی کہ یہ نیو جوڈیشل ایئر ہے عدالتی ہم نے کیسز سننے ہیں تو درخواست اپروو نہیں ہو سکتی. تو کہتے ہیں کہ یہ بات ییل یونیورسٹی تک پہنچائی گئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ پرمیشن نہیں دے رہے. تو وہ خبر میں قیوم صدیقی صاحب نے مزید آگے یہ بتایا جی کہ پھر اس یونیورسٹی میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ بل لکھا اور یہ کہا جی کہ یہ ایونٹ ہے اور جیسے منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا ہے لیکن یہ بات بتائی گئی. تو چیف جسٹس عالیہ آفریدی صاحب نے یونیورسٹی کی اس لیٹر کو یا جو ان کو ایڈریس کیا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے اس کو بھی ٹرن ڈاؤن کیا ہے. تو وہ اب کیسز جو ہیں وہ جس سے منصور علی شاہ صاحب اب ہمیں بینچ میں بیٹھ کر کیسز سنتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیں گے. ان کا بینچ بنا بھی ہوا ہے. ایک بینچ جیسے میں نے کل ویلاگ میں بتایا تھا کہ 4 رکنی بینچ بھی ہے تو وہ اسی ہفتے میں تو کیسز جو ہیں وہ اب ڈے ٹو ڈے سنے جائیں گے. تو یہ اب فل کورٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے. خاصا اہم دن جو ہے وہ فل کورٹ کے حوالے سے اجلاس جو ہے وہ اس حوالے سے اہم ہو. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.